یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر آگے آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. AIT یونیورسٹی نام ہے. AIT. آپ سب لوگ یہاں کی ایک مشہور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ پروفیسر بھی ہوں گے میرا خیال ہے. سب تعلیم سے منسلک ہیں اور اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. اردو تو سب سمجھ رہے ہیں نا. جو لوگ ذرا اردو سمجھتے ہیں میری سہولت کے لیے اگر وہ تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر لیں گے. اچھا ہم سب سمجھتے ہیں. تو ٹرانسلیشن کا تو کوئی سسٹم ہے پیچھے جو اردو نہیں جانتے؟ اچھا چلیں میرا خیال ہے ٹھیک ہے. ایسے اگر پہلے بھی بات ہوئی تھی جن کو اردو نہیں آتی ان کے لیے انگلش میں جی جزاک اللہ. اچھا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں. ایک تو میں بیان نہیں کرتا, باتیں کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے, گپ شپ لگاؤں گا. بیان تو علماء کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء. گپ شپ تو سمجھتے ہیں نا, گپ شپ. تو گپ شپ کروں گا. آپ لوگوں کو کوئی بھی اعتراض ہو, کوئی بھی سوال ہو, بلا تکلف آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. کوئی اشکال ہو, کوئی اعتراض ہو تو بالکل فری ہو کے آپ مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب آپ نے جو بیان میں بات کہی ہے وہ ساڑی عقلچ, پنجابی تو نہیں سمجھتے ہوں گے, ساڑی عقلچ نہیں آندی, یعنی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جتنے سوالات کریں گے, چاہے اعتراض بھی ہو تو بھی میں اس کو سنوں گا. مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, دلچسپی لے رہے ہیں بات کی, ٹھیک ہے. دیکھیے آپ سب ماشاءاللہ یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں, ایسا ہی ہے نا, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر, اس میں علم حاصل کرنے آئے ہیں اور اس علم کا ایک مقصد ہے. اتنے سارے شعبے ہیں یہاں پہ, ہم نے تو بہت سارے ان شعبوں کے نام ہی پہلی دفعہ سنے. تو مختلف شعبوں میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اس لیے کہ آپ کے ذہن میں علم کی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے نا. آپ بھائی ہاں ہوں میرے بیان میں کرنا پڑتا ہے یوں کچھ تاکہ مجھے پتہ چلے. ایسے بت معذرت کے ساتھ بالکل ایسے روبوٹ بن کے بیٹھیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا بات کرنے میں. میں بھی اگر ایسے ہاتھ چھوڑ کے ایک پرچہ پڑھ کے سنا کے چلا جاؤں جیسے خبر نامہ, تو آپ بھی بولیں گے یار یہ کیا بات ہے. تو تھوڑا سا روایتی انداز سے ہٹ کے, تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ بھی رہے اور تھوڑا سا باڈی لینگویج میری تو ہوگی, آپ کی بھی رہے گی, تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کچھ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید میں سمجھا پا رہا ہوں. تو دیکھیے آپ سب یہاں پر آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, یہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. اس لیے کہ آپ کی نظر میں علم کی اہمیت ہے. اہمیت کیوں ہے؟ آپ جو اس کا رزلٹ ہوگا نا اس سے واقف ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں اگر میڈیکل سائنس میں ہم نے یہاں کی ڈگری مل گئی, وہ کمپیوٹر سائنس میں افغانستان سے آئے ہیں ماشاءاللہ. مجھے ان کو دیکھ کے خوشی ہوئی, میں نے کہا پہلا کوئی بندہ نظر آیا یہاں پہ, ورنہ اتنے ساشے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے سے. تو یہ افغانی ہے, جب ان سے گلے ملا میں نے کہا کسی آدمی سے گلے مل رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہیں. تو یہاں آپ لوگ ملک چھوڑ کر آئے ہیں, قربانی دے کر آئے ہیں. علم کی اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے اہمیت ہے کہ اس علم کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے, اس ڈگری جو آپ کو ملے گی, اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے آپ کی نظر میں.
آپ کا فیوچر بن جائے گا. یہی ہے نا کہ کیا بن جائے گا؟ فیوچر. تو دیکھیے اس علم کے ہم بھی قائل ہیں. مسلمانوں کو تعلیم میں، ایجوکیشن میں بہت آگے ہونا چاہیے. جب دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو سائنس ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی؟ مسلمانوں. مسلمان بہت آگے نکلے تھے. گورے یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے ہیں 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے ہم. یعنی یہ جو ساری سائنس ٹیکنالوجی کی بنیادیں گوروں نے مسلمانوں سے لی ہیں، پھر آگے اس کو عروج پر پہنچایا، اور اس دوران مسلمانوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا. اس کی کیا وجوہات تھی اس میں جانے کی موضوع نہیں ہے ہمارا. تو اس علم کی بڑی اہمیت ہے. جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو ترقی ملے گی، مسلمان سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں گے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ علوم ہیں جو ہمیں سیکھنا ضروری ہے. دیکھیے یہ جو انسان ہے نا، انسان یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک تو انسان کا مادہ ہے جو مادی زندگی ہے، اور ایک انسان کی روحانی زندگی بھی ہے. جو مادی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں جب ہم بحث کرتے ہیں کہ بھئی کھاتے ہم کیسے ہیں، ہضم کیسے ہوتا ہے، میڈیکل سائنس اسی پر بحث کرے گی نا. آنکھ دیکھتی کیسے ہے، کان بول لیں سنتے کیسے ہیں، ہم چلتے کیسے ہیں. ڈاکٹروں کی یہی فیلڈ ہے. کل بیان تھا اس میں اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. وہ 1 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں کہ اسکن کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے، اسکن کی کیا بیماریاں ہیں. تو یہ اسی طرح جو انجینئر ہے وہ بھی انسان کی مادی زندگی کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے. انجینئروں کی مختلف قسمیں ہیں. وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر جو سول انجینئر ہوتے ہیں یا جو میپ وغیرہ بناتے ہیں، بلڈنگیں بنانے والے انجینئر، وہ کیا کہ بھائی بلڈنگ کیسے بنائی جا سکتی ہے، بلڈنگ کی ضرورت کیوں ہے، اس میں انسان رہتا ہے، اس میں آفس بنانا ہے، رہنے کے لیے بلڈر الگ ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے بلڈنگ الگ حساب سے بنائی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کا فائدہ ہماری باڈی کو ہوتا ہے. یہاں تک میں نے صحیح کہا نا؟ ان تمام چیزوں کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ باڈی کو، جسم کو. لیکن یاد رکھو باڈی اللہ نے گدھے کو بھی دی ہے، معذرت کے ساتھ. باڈی کس کی؟ ڈنکی کی بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنی باڈی کی فکر کرتا ہے. شیر بھی اپنی باڈی کی فکر کرتا ہے، لومڑی بھی اپنی باڈی کی فکر کرتی ہے. سب جتنی اللہ نے ان کو عقل دی وہ اس حساب سے اپنی باڈی کے لیے محنت کرتے ہیں. شیر غار بنا کے رہتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اتنا دماغ نہیں دیا کہ وہ بنگلہ بنائے یا بلڈنگ بنائے. اس کے پاس سوچنے کے لیے جتنا دماغ ہے وہ اس حساب سے انجینئرنگ کرتا ہے اور اپنا گھر بولیں بھائی بناتا ہے. گھر کی فکر اس کو بھی. آپ سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ یار وہاں جائیں گے گھر اچھا ہو، اپنا پلاٹ ہو، اپنا مکان ہو، اپنا بزنس ہو، اپنا کھائیں، اپنا گاڑی ہو، گاڑی، موبائل، گھر، بیوی، بچے. یہی ہے نا. اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، بہتر سے بہتر بنایا جائے، بہتر سے. تو یہ تو جانور بھی یہی کام کرتے ہیں. جانور کی بھی سوچ اتنی ہی ہے کہ میں کیسے بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں. جانور چونکہ ذہین نہیں ہے بہت زیادہ، لہذا وہ محدود سوچتا ہے. جو پرندے ہیں وہ گھونسلے بناتے ہیں بڑے خوبصورت، سردی سے بچنے کا انتظام، گرمی سے بچنے کا انتظام، خوراک کا انتظام. انڈے دینے کا ٹائم آئے تو بھائی کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، انڈوں سے بچے کیسے نکلیں گے، بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. جو انسان کی سوچ ہے 100% وہی سوچ کس کی ہے؟ جانوروں کی بھی ہے. فرق کیا ہے کہ ہم ذہین بہت ہیں. ہم شیر کی طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنا کے رہیں. ہم کہتے ہیں یار ڈیفنس میں بنگلہ لے لو، ٹھیک ہے، گرمی سے بچنے کے لیے اے سی لگا لو، سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر لگا لو، اور یہ کچا گوشت کھانے کے بجائے پکا کے ذرا تمیز سے مسالہ لگا کے، نیمبو نچوڑ کے، ٹماٹر لگا کے مزیدار. وہ شیر جو ہے نا 1000 سال سے وہی کچی آنتیں کھا رہا ہے، چھیچڑی کھا رہا ہے.
انسان ترقی کرتے کرتے اس کو 10 قسم کی گوشت بنا لیے، کوفتے الگ، کباب الگ، نہاری جانتے ہوں گے، پتہ نہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، نہاری کا الگ ذائقہ، بریانی کا الگ ذائقہ. لیکن انسان کو جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہ اس زندگی کی وجہ سے نہیں دی، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان کی ایک اور زندگی ہے جس کو ہم روحانی زندگی کہتے ہیں. وہ زندگی کیا ہے؟ یہ چیز جانوروں میں نہیں ہے. جیسے انسان اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی. جانور اچھے یا برے نہیں ہوتے، فیتھ فل یا ان فیتھ فل بولے بھائی نہیں ہوتے. اگر کوئی جانور فیتھ فل ہے تو اس میں اللہ نے وفاداری کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں، وہ ان فیتھ فل ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کتا وفادار جانور ہے نا، اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھا ہے بھائی، وہ پیدائشی ایسا ہے. قدرت نے کتنے بلٹن ہے، وہ بلٹن وہ کمپنی کی طرف سے ایسا بنا ہوا ہے. شیر میں اگر بہادری ہے، بہادر ہے تو وہ قدرت کی طرف سے بہادر ہے، اس کو اس بہادری پہ ایوارڈ بولو بھائی نہیں ملتا. انسانوں کو بہادری پہ بھی ایوارڈ ملتا ہے، سچ پہ بھی ایوارڈ انعام ملتا ہے سچ بولنے پر. دیکھو اگر کوئی، ہم نے جب اسکول میں پڑھتے تھے تو کسی کا پرس گم گیا، اس میں ہزاروں روپے تھے. ایک اسٹوڈنٹ کو وہ پرس ملا، اس نے وہ پرس لا کے ٹیچر کو دے دیا کہ بھائی کسی کا یہ پرس گما ہے، جس کا ہے اس کو پہنچا دیں. ٹیچر اتنے خوش ہوئے کہ دیکھو کیسی امانت دار بچہ ہے. تو ٹیچر نے اس کو صبح جب بریک آف ٹائم تھا تو سب کے سامنے اس طالب علم کو بلایا اور اس کو انعام دیا کہ یہ کیا ہے، وفادار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے بوٹی زمین پہ گر جائے، آپ شاپر میں گوشت خرید کے جا رہے تھے، وہ شاپر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا اور گم گیا، تو کبھی ایسا ہوگا کہ چیلیں اٹھائیں شاپر میں ڈال کے آپ کے گھر پہنچا دیں؟ میرا خیال ہے تھائی لینڈ میں ہوتا ہے ایسے، شاید نہیں ہوگا نا ایسا. بھائی اس کو کیا پتا، اس کو اللہ نے یہ سمجھ ہی نہیں دی ہے کہ یہ کسی کا شاپر ہے یا کسی کی. وہ کہتی بھائی مجھے کھانے کو اللہ نے رزق دیا، چیل کہے گی میں کھاؤں گی. تو جانوروں میں نہ وفاداری ہوتی ہے نہ بے وفائی. یعنی اگر وفاداری ہے تو وہ قدرت کی طرف سے ہے، بے وفائی ہے تو وہ بھی بولیں بھائی. جو بے وفا جانور ہیں وہ ہمیشہ بے وفا ہی رہیں گے. طوطا چشمی مشہور ہے نا اردو میں مثال. طوطے پہ کتنا خرچ کریں، کتنا کھلائیں، کتنا پلائیں، جہاں موقع ملے گا. پتلی گلی تو پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، بہرحال ہماری تو زبان پہ وہی چڑھا ہوا ہے یار. پتلی گلی سے وہ کیا کرے گا، اب انگلش میں پتہ نہیں کیسے ترجمہ کریں گے پتلی گلی کا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ نکل لے گا پتلی گلی سے. اس کو جہاں موقع ملا وہ غائب. تبھی کہتے ہیں طوطا چشمی. تو لیکن کتے کو ایک بوٹی ڈال دیں، ساری زندگی آپ کا غلام بن جائے گا، دم ہلاتا رہے گا آپ کے سامنے. لیکن یہ چیزیں بلٹن ہیں، یہ چیزیں قدرت نے ان میں خود بخود ڈال دی ہیں. لہذا نہ جانور اچھے ہوتے ہیں اور نہ برے. پیٹ سب کے ساتھ ہے جیسے ہمارے ساتھ ہے، خواہشات ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی. آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں بہت اہم علم ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا میں، لیکن وہ علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے. وہ علم انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے جو علم ہے وہ اس کو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیغمبروں کے پاس. اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام. یہ جو اتنے سارے علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے، اتنے سارے پیغمبر دنیا میں آئے، یہ میڈیکل سائنس کو لے کر نہیں، یہ فزکس کیمسٹری کو لے کر نہیں. نہ انہوں نے میڈیکل سائنس کی نفی کی، یہ بھی نہیں کہا کہ میڈیکل سائنس مت پڑھو، فزکس مت پڑھو، کیمسٹری مت پڑھو، نہ پڑھو. لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ اور بھی چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں جو تمہیں کیا بنائیں گی، انسان بنائیں گی.
آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر علم حاصل کر رہے ہیں، مگر انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے، جو اسے دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے، اس علم کی طرف ہماری توجہ، بولو بھائی، نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ ہم تو انسان ہیں نا، کون سا علم ہے جو ہم کو انسان بنائے گا؟ بھائی آپ میڈیکلی تو میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، لیکن صفات کے لحاظ سے جو اللہ نے جو ہمیں فضیلت دی فرشتوں پر، یہ تو پتہ ہے نا کہ سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں انسان ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، جانور بھی مٹی سے بنے ہیں، انسان بھی کس سے بن رہا ہے؟ مٹی سے۔ آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ثابت، ہم جو کچھ ہماری باڈی میں ہے وہ سب آئرن ہے، میگنیشیم ہے، تو یہ سب چیزیں کہاں میں ہوتی ہیں؟ مٹی میں ہوتی ہیں نا۔ تو اور کھاتے بھی ہم مٹی ہیں، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مٹی سے۔ ہم یا تو گوشت کھاتے ہیں یا سبزی کھاتے ہیں۔ سبزی کہاں سے؟ جب آپ زمین کو کھودتے ہیں تو اس میں آلو پیاز ٹماٹر نظر آتے ہیں آپ کو؟ بھائی شاید نظر آتے ہوں آپ لوگوں کو، نہیں آتے نا، تو پھر یوں کا اشارہ ہونا چاہیے۔ نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ ایک معمولی سا بیج ہوتا ہے جو مٹی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دفعہ گوبر، مٹی اور پانی سے کیا بنانا ہے۔ وہ صرف ایک میسج دینے کے لیے۔ آم کی گھٹلی آپ نے زمین میں ڈالی، وہ زمین کو میسج دیتی ہے کہ گوبر، پانی اور مٹی کو ملا کے درخت بنانا ہے، اور درخت سے کیا پیدا ہوں گے؟ پھر آم۔ تو مٹی، ہوا، پانی، آگ، سورج کی روشنی سے خربوزے بن رہے ہیں، تربوز تیار ہو رہے ہیں، پپیتے بن رہے ہیں، گھاس بن رہی ہے، کیا کیا، یہ سب مٹی ہے جس کو اللہ مختلف پروسیس سے گزار کر اپنی قدرت کے نمونے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی، اور جو ہم گوشت کھاتے ہیں وہ بھی کہاں سے بنتا ہے؟ کیونکہ جانور کیا کھائیں گے؟ وہ گھاس کھائیں گے، اور وہ گھاس کہاں سے آئی ہے؟ مٹی سے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا بھی مٹی سے، اور ہمیں کھلائی بھی مٹی، اور ہم بنیں گے بھی بالآخر کیا؟ ہم اگر مرتے ہیں تو وہ پروسیس ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بن کے جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں۔ مردے کو آپ قبر میں ڈال کے جائیں، کچھ دنوں کے بعد آ کے دیکھیں 2-4 ہڈیاں ہوں گی، باقی سب کیا ہوگا؟ مٹی۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ ہڈیاں بھی مٹی۔ تو سب مٹی ہی مٹی ہے۔ تو فرشتوں کو یہی اشکال ہو رہا تھا کہ مٹی تو ہے، تو یہ کون سی کوئی نئی مخلوق آ گئی؟ پہلے شیر تھے، ڈائناسور تھے، چھپکلیاں تھیں، کیڑے مکوڑے تھے، وہ بھی مٹی، تو یہ بھی مٹی۔ تو ان کو تو اللہ نے کہا نہیں کہ سجدہ کرو، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہمیں کہ کیا کرو اس کے سامنے؟ بولے بھائی سجدہ۔ تو اس میں کون سے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ بھی خواہشات، اور جانوروں کے ساتھ بھی خواہشات۔ ہاں، ایک دماغ اللہ نے دے دیا اس کو، جس کی وجہ سے اور یہ تباہی مچائے گا زمین پہ۔ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، تو نے جو مخلوق پیدا کی ہے، یسفک الدماء، یہ زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی۔ حالانکہ ابھی فرشتوں نے آدم کو لڑتے ہوئے دیکھا، بولیں بھائی، نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا لڑائی کرتے ہوئے۔ پہلے ہی رپورٹ پیش کر دی فرشتوں نے کہ یہ کیا کرے گا؟ خون بہائے گا۔ کیوں؟ فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت ذہین مخلوق پیدا ہو رہی ہے، خواہشات اس میں ویسی ہی ہیں جیسے جانوروں میں ہوتی ہیں، لیکن دماغ اس کو بہت اعلیٰ دیا جا رہا ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، کچھ تو ہے نا اس میں خاصیت۔ تو فرشتوں نے پہلے شیر کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ فساد مچاتا ہے، جنگل میں لڑتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے۔ بلیوں کو دیکھا ہوگا، ڈائناسور کو دیکھا ہوگا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بھی پیٹ دیا، خواہشات دیں، تو یہ لڑے گا شیر کی طرح نہیں، یہ دماغ استعمال کر کے بم بنائے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ میزائل بنائے گا، تلواریں بنائے گا، پہلے غلیل پہ آئے گا، پہلے پتھراؤ کرے گا۔ شیر کتنا ہزاروں سال ہو گئے، پتھراؤ کرنا بھی نہیں سیکھا، ٹھیک ہے نا؟ وہی کولو کے بیل کی طرح اٹھے گا صبح، دیکھے گا کوئی ہرن ورن کوئی اچھا سا نظر آ جائے جس کی چانپیں ذرا بھری ہوئی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے اس میں سے چانپوں کا جو ہے نا وہ پٹ کا گوشت ذرا نکل سکے،
بس اس سے زیادہ وہ اسٹڈی نہیں کرتا، اور جائے گا تھک ہار کے شکار ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھوک سے بھی مر جاتا ہے بعض دفعہ۔ لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ انسان اتنا ذہین ہے، یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے سیکھے گا۔ یہ کہے گا بھاگ کر جھپٹ کر حملہ کرنے سے بہتر ہے غلیل پتھر سے اٹھا کے سر پہ مارو، ڈائریکٹ بھیجا باہر نکالو اس کو۔ پھر یہ آئے گا غلیل کی طرف کہ بھائی ہاتھ سے پتھر اٹھا کے اتنی توانائی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ربڑ کا غلیل لو اور بھائی بول لینا اور مارو اس کو۔ غلط بولیں لیکن بولیں ضرور۔ اور پھر یہ آئے گا تلواروں کی طرف، پھر تیر کہ بھائی وہاں جا کے سر قلم کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے ڈائریکٹ مارو۔ پھر یہ ترقی اور سوچے گا کیونکہ ان کو پتہ تھا بڑا دماغ ہے، اور خواہشات جانوروں جیسی ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ بھائی پھر یہ کیا کرے گا، گلے کاٹے گا، پھر یہ بم بنائے گا، پھر فوج بنائے گا، پھر ایٹم بم بنائے گا، پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں بن جائیں گی، یہ تو کھاتے رہیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ جو زمین میں فساد مچائیں گے وہ شیر اور چیتے کے فساد سے بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن اللہ نے جواب میں کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تم اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ تو جانتے ہو، خواہشات ہیں اور دماغ ہے، لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اس میں۔ وہ یہ کہ ان میں بہت سے ایسے پیدا ہوں گے جو اسی دماغ کا صحیح استعمال کریں گے، وہ خواہشات کی تکمیل میں یہ دماغ استعمال بولو بھائی نہیں کریں گے۔ بہت سے غلط سوچیں گے لیکن بہت سے اچھا بھی سوچیں گے۔ انہی اچھے لوگوں کے لیے میں اس کائنات کو بنا رہا ہوں اور اس انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ ان میں جہاں بہت سے حق باطل کے لیے لڑیں گے، وہیں بہت سے حق کے لیے بھی لڑیں گے۔ جہاں بہت سے ظلم کے لیے لڑیں گے، وہاں بہت ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھی لڑیں گے، قربانیاں دیں گے۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دوسرے کے منہ سے نوالا چھینیں گے، لیکن اسی انسان میں ایسے بھی ہوں گے جو اپنا نوالا نکال کے بھی یتیم کے منہ میں ڈال دیں گے۔ یہ چیز جانور بولو بھائی نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو بنایا جس چیز سے وہ بہت ہی گندی ہے، غلیظ قطرہ منی کا، انتہائی ناپاک پانی، بنایا بہت گندی چیز سے، لیکن فرمایا نبتلیہ، ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا۔ اب اس کو فضیلت ملے گی اما شاکرن و اما کفورا، کہ یہ میرے لیے خواہشات کو قربان کرتا ہے یا خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ آزمائش ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، اور یہ ہے انسان کی روحانی زندگی کہ اچھے بن کے زندگی گزارو۔ دیکھو نائٹ کلبوں میں جانا سب کا دل چاہتا ہے، زنا سب کا دل چاہتا ہے، شراب سب کے لیے آسان ہے، بچنے والے تھوڑے سے ہوں گے جن کا شمار کن لوگوں میں ہوگا، اچھے لوگوں میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ برائی تو سب کرتے ہیں، اللہ نے اس لیے پیدا تھوڑی کیا ہے۔ اب ہماری زندگیوں کا مقصد اچھا انسان بننا رہا ہی نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر بننا ہے۔ آپ جب گھر جائیں گے نا، گھر والے پوچھیں گے ہاں بھائی کوئی ڈاکٹر اگر بننے آیا ہے، بھائی کتنے نمبر سے پاس ہوئے؟ بھائی میرے تو 100 نمبر ہیں، ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر بن کے آئے ہو، السلام علیکم، ایسا ہی ہوگا نا؟ ارے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں، یہی ہوگا نا۔ آپ اگر آپ یہ کمپیوٹر میں آئے ہیں نا ماسٹر کرنے کے لیے، یہ جب افغانستان جائیں گے، خوست سے آئے ہیں آپ، جب یہ خوست افغانستان، بیان سنا دینا گھر والوں کو اپنا ہی، جب یہ خوست جائیں گے تو ان کے گھر والے پوچھیں گے اتنا عرصہ باہر رہ کر آئے ہو کیا تیر مارا؟ تو یہ اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے، دیکھو کتنے اچھے نمبروں سے میں کیا ہوا، پاس ہوا ہوں۔ تو کہیں گے ماشاءاللہ آپ ایک اچھے یعنی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں آپ۔ تو لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی سے یہ بھی نہیں، دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں بھیجا، یہ ہماری ضرورت ہے ڈاکٹر بننا۔
جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے مگر بھیجا ہمیں کھانے کے لیے، بول لو نا بھائی، نہیں ہے نا. کھانا ہماری ضرورت ہے مگر ہمیں کھانے کے لیے بھیجا ضرور ہے. یہ میں اس لیے بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ ہماری تعلیمی کے خلاف ہیں. نہیں بھائی، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، یہ تو ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی تو بہت بڑی ضرورت ہے. مسلمان تو مار اس لیے کھا رہا ہے کہ تعلیم میں پیچھے ہے. جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، مولوی صاحب بھی کھائیں گے، مفتی صاحب بھی کھائیں گے، آپ بھی کھاؤ گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ کھانے کے لیے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی تجھے کھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو کھانے کے لیے دنیا میں شیر نہیں تھا پہلے؟ گیدڑ لومڑی ان کا تو کام ہی کیا ہے؟ کھانا. ان کا تو کام ہی کھانا ہے، تو ان کی کیا ضرورت تھی انسان کو پیدا کرنے کی؟ ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے، اچھے بننے کے لیے. اگر ہم اچھے انسان بنیں گے تو اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں، چاہے اچھے ڈاکٹر بنے یا نہ بنے. اور یہ بھی یاد رکھو اچھے ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک لوگ اچھا اسے کہتے ہیں جس کے نمبر اچھے ہوں، اپنی فیلڈ میں ماہر ہوں. اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ مخلص ہو. شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. اچھا انجینئر ہماری نظر میں وہ ہے جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو. اللہ کی نظر میں وہ ہے جو پبلک کے ساتھ، بولو بھائی، مخلص ہو. اچھا کسان وہ ہے ہماری نظر میں جس کو زراعت آتی ہو. اللہ کی نظر میں وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ مخلص. اچھا بزنس مین ہماری نظر میں وہ ہے جس کو لوگوں کو ٹوپیاں کرانی، کیا خیال ہے بھائی؟ ٹوپیاں کا انگلش میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹوپی کا کیپ کرانی آتی ہو. تو اچھا بزنس مین، اچھا تاجر ہماری نظر میں وہ ہے جو پیسے کمانا جانتا ہو. اللہ کی نظر میں وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حرام نہ کماتا ہو، اور اچھی چیز بری کو اچھی کر کے نہ بیچتا ہو. تو جس شعبے میں آپ ہیں اسلام آپ کو اس شعبے میں ترقی سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام دو چیزوں میں پابندیاں لگاتا ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اچھا بننا. اور دوسرا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو اسلام بتاتا ہے. آپ خود سے اچھائی اور برائی کا معیار متعین نہیں کر سکتے. یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں غیر مسلموں سے ممتاز کرتی ہیں. دو چیزوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھو آپ سب یہاں مسلمان ہیں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں، یہ نان مسلم ہیں. لیکن یہ احساس آپ کو کس وقت ہوتا ہے؟ بس آپ کو یہ فرق ہوتا ہے کہ یار بات تو تھوڑی نازیبا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی ختنیں ہوئی ہوئی ہو. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کی ختنیں ہوئی ہوئی ہو. ختنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہندو کی کرا دو تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہے بھائی؟ تو اللہ نے جنت اور جہنم اس پہ رکھی ہے کہ جس کی ختنیں ہوئی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کی نہیں ہوئی وہ کہاں جائے گا؟ یہ تھوڑی ہے. وہ بھی ضروری ہے ختنے کی، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید بقرعید میں اگر کوئی سیلیبریٹ کرے گا، اس کو منائے گا تو وہ مسلم ہے، اور جو ہولی منائے گا وہ کیا ہے؟ ہندو ہے. یہ بھی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے مسلمان ہیں تو ہم عید مناتے ہیں، ہندو ہے تو ہولی منائے گا، یہ نہیں ہے. دو بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. پہلا بڑا فرق جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں کی اکثریت ہے. انسان ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. آپ کو ان پہ اثر ڈالنا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہاں بینکاک میں آ کے لڑکے پھسل جاتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے جو پھسلے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی طرف لے کر آؤ، لیکن بجائے ادھر جانے کے ایک آدمی تالاب میں ڈوب رہا ہے، آپ وہ ہاتھ نکال رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ، آپ بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ. یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دو بنیادی چیزیں ہیں جس میں ہمیں فرق کرنا ہے. نمبر ایک، ہمارا مقصد ڈاکٹر بننا، یہ سب ویژن ہے، یہ الٹیمیٹ ویژن نہیں ہے. یہ اس ویژن تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے. جو اصل ویژن ہے اس تک پہنچنے کا ایک
بولیں بھائی ذریعہ ہے یہ، ڈاکٹر بننا، کمپیوٹر کے شعبے میں مہارت حاصل کرنا، انجینئر بننا، یہ جو بھی یہاں جتنے مختلف قسم کے شعبے ہیں، یہ ذریعہ ہے، یہ مقصد بولیں بھائی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی ہم اسے سمجھیں گے جس کو اللہ نے، اسلام نے اچھا کہا وہ ہماری نظر میں اچھا ہے، اور جس کو اسلام نے برا کہا وہ ہماری نظر میں برا ہے۔ ہم اچھائی اور برائی لیتے ہیں کلچر سے، ہماری سوسائٹی جس چیز کو اچھا کہتی ہے ہم کیا کہتے ہیں وہ اچھا ہے۔ اب دیکھو چائنا میں آپ جاؤ گے وہ کتے بھی کھاتے ہیں، اگر وہاں کوئی بیٹھ کے کتا کھا رہا ہو لوگ اس کو کہیں گے یہ برا آدمی ہے، بولیں گے بھائی سب کھاتے ہیں اس نے کھا لیا تو کیا ہوا۔ پاکستان میں آپ کتا کھا کے دکھاؤ، ہیں بھائی لوگ رشتے ناتے آپ سے، بیوی طلاق لے کے بھاگ جائے گی، بولے کہ کیسا، لوگ بولیں گے اتنا اچھا آدمی، کہیں گے اچھا یہ تو کتے کھاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، اچھا نہیں ہے یہ۔ لیکن چائنا میں بیویاں طلاق لے کے نہیں بھاگتی۔ تو ہم لوگوں نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہماری نظر میں ہے وہ کیا ہے، کلچر۔ جس کلچر میں جو برائی لوگوں میں آ گئی ہے اس کو ہم نے برائی سمجھنا، بولے نا بھائی، چھوڑ دیا ہے۔ تو بھائی کلچر نہیں ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدکاری، گے سیکس کا رواج تھا، قوم مبتلا ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب میں کہا کہ اگر آپ چند لوگ اچھے ہو تو ہمارا علاقہ چھوڑ دو۔ کیا مطلب، ہم تو سب یہی کام کرتے ہیں، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ تو جب آپ کو ہو رہا ہے تو یا تو چپ کر کے رہیں ورنہ علاقہ بولے بھائی چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے ان کی یہ دلیل مان لی۔ اللہ کس کے ساتھ تھا؟ لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور کہا کہ ڈٹے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں۔ بالآخر اللہ کو جب غصہ آیا، غضب آیا، تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ جو ایمان والے ہیں تھوڑے سے ان کو لے کے نکل جائیں، باقی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں۔ یہاں کے عجیب عجیب چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ کل کوئی بتا رہے تھے کہ بہت سے ہی ہیں جو شیعہ بن گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ بہت سے مرد کیا بن گئے، آپریشن کر کے عورت بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں بنتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیسے کے لیے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو پیسہ کماتے اس لیے تاکہ ہی اعلیٰ درجے کا ہی بن جائے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ حکیموں کی جو دکانیں چل رہی ہیں انڈیا اور پاکستان میں، حکیموں کی جو دکانیں، وہ جو بورڈ لگاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی جو ہی نہیں ہے، وہ جو ہی ہے مگر صحیح ہی نہیں ہے، اس کو ہم ایک دن میں کیا بنا دیں گے، ہی بنا دیں گے۔ اور یہاں جو ہی ہے وہ پیسوں کے لیے کیا بن رہا ہے، ہی بن رہا ہے۔ تو اللہ نے اجازت دی ہے اس کی۔ اب ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، جو بھی جدید دور کے تقاضے ہیں آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ لوگ یہ سمجھتے یہ جو میرا لباس ہے، اسلام آپ کو پابند نہیں بناتا کہ آپ یہی لباس پہنیں۔ تو علماء کا ایک لباس مخصوص ہوتا ہے ہر دور کے، پہننا چاہیں ٹھیک ہے۔ تو نہ اسلام نے کوئی لباس کی پابندی لگائی ہے، ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے وہ اس لیے کہ عرب کا کیا تھا، وہ کلچر تھا۔ تو دنیا میں مختلف کلچر ہیں، صحابہ پوری دنیا میں گئے، کبھی کسی کو کسی خاص لباس پہننے سے منع نہیں کیا۔ ہاں کچھ شرائط ہیں اس میں کہ جسم جھلکتا نہ ہو اور پورا جسم ڈھکتا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی جو بھی جدید چیزیں تھیں ان کو استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جیسے ہی اسلام دنیا میں غالب آئے، صحابہ اکرام نے توپیں بنائی ہیں، منجنیق کا استعمال کیا جنگوں میں، لڑائیوں میں، حالانکہ نبی کے دور میں توپ نہیں تھی۔ تو ماڈرن ہوتے گئے نا زمانے کے حساب سے۔ لوگ پتہ نہیں اب یہ جو ہماری جو ایجوکیشن سے متعلق جو طبقہ ہے نا، یہ ڈرتا ہے اسلام کی طرف آنے سے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں مولانا لوگ پچھلے زمانے کی طرف نہ دھکیل دیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں چلے جائیں۔ تو ایک خام خامے اسلام کا ایک وحشت لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اسلام آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اچھا کہا اس کو اچھا سمجھو اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اور جس چیز کو برا کہا ہے اس کو برا سمجھو بھی اور اسے چھوڑنے کی کوشش بھی کرو۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا،
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے، ان چیزوں کو استعمال کیے بغیر، اختیار کیے بغیر اور ان برائیوں کو چھوڑے بغیر ہم اچھے، بولو بھائی، نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام ہم سے کہتا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی نظر میں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن دنیا شرک کو برائی، بولو بھائی، نہیں سمجھتی۔ کیوں نہیں سمجھتی؟ دیکھو آپ کہیں دنیا میں جائیں، کسی کا تعارف کروانے، بہت اچھے انسان ہیں، کہ کیوں بھائی ان کی کیا کیوں اچھے ہیں یہ؟ بولے یہ خدا کو مانتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی بات، اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ اگر ہم اچھا اس کو سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک آدمی گھر میں اپنے والد کا احترام نہیں کرتا، باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، باپ کتنا ہوتے ہیں؟ ایک۔ ماں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی ماں ہوتی ہے، باپ بھی ایک ہوتا ہے، ماں بھی، سگی ماں جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، سگے ابا ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ محلے والوں کی بہت خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں، تو لوگ سب کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں، آپ ان کو والد مانتے ہیں؟ ان کہتے ہیں یار مجھے کوئی تردد ہے، ڈاؤٹ ہے، یہ میرے ابا ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ تو جو اوریجنل ابا ہوں گے ان کو کس قدر غصہ آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ واقعی آپ کے والد ہیں، ان کو کس قدر غصہ آئے گا کہ یہ مجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پبلک تو آپ کو اچھا کہے گی مگر ابا آپ کو اچھا نہیں کہیں گے۔ تو یاد رکھو، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پبلک کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں، اس کائنات کو بنانے والے کی نظر میں وہ اچھے، بولے بھائی، نہیں ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے سفیروں کو نہیں مانتے، اللہ نے اپنے نمائندے جو دنیا میں بھیجے، پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے، جو اللہ کے قانون لے کے دنیا میں آئے، جو لوگ ان پیغمبروں کو، ان سفیروں کی توہین کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، وہ انسانوں کی نظر میں تو اچھے ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھیے کوئی بڑا علاقے میں عزت دار آدمی ہے، تھوڑا سا بچوں کو خاموش کرا دیں پیچھے۔ علاقے میں کوئی عزت دار آدمی ہے، اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا آپ کے پاس بات چیت کے لیے، کوئی پیغام دینے کے لیے، تو آپ اس کا اکرام کرو گے نا، عزت دو گے، اس کی بات سنو گے آپ، بھائی فلاں صاحب نے بھیجا ہے اس کو، تو یہ گیسٹ ہے، یا سفیر آیا، امریکہ سے کوئی سفیر آیا آپ کے پاس، تو آپ اس سفیر کی توہین کر سکتے ہو؟ اس سفیر کے پاس ثبوت بھی ہے کہ مجھے امریکہ نے بھیجا ہے، میں امریکہ کارڈ بھی ہے اس کے پاس، تمام دلائل بھی ہیں، لیکن آپ اس کا اکرام نہیں کرتے، اس کی بات نہیں سنتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس عمل کو امریکہ اپنی توہین سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ بولے نا بھائی، سمجھے گا نا اپنی توہین۔ تو اسی طرح یاد رکھو، اللہ نے جو 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے اور ان کو کارڈ بھی دیا، ان کو معجزے بھی دیے، دلائل بھی دیے، اور ان دلائل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ اب آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ان کی نبوت میں شریک، کسی غیر کو شریک کر رہے ہیں، تو اس عمل سے بھی غصہ کس کو آتا ہے؟ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایسا آدمی پبلک کی نظر میں تو اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ پبلک سے اچھا سلوک کر رہا ہے، مگر اللہ کی نظر میں اچھا، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اس رو میں بہہ جائیں۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، اس پہ ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہماری نظر میں جو اس عمل کو نہیں مانتا، وہ کتنا ہی کردار کا اچھا ہو مگر حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہے۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ جلدی جلدی بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے کچھ ایسے علوم دیے ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو آپ کو فزکس، میتھ اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملیں، کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ۔
وہ کیا علوم ہیں؟ نمبر 1، خالق کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، جس نے پیدا کیا اس کے کیا احکام ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں۔ دنیا میں کسی کے پاس یہ علم بولو بھائی نہیں ہے، رب کو کیسے راضی کرنا ہے، اور ہم چونکہ انسان ہیں تو ہمارے لیے انسانوں کے بھی حقوق ہیں۔ انسانوں کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ لوگوں نے اپنی اپنی رائے سے کچھ چیزیں متعین کی ہیں جس میں وہ دھوکہ کھائے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے کیا حقوق ہیں؟ اس کے یہی حقوق ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، کیا خیال ہے؟ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہ نہ بتاتا تو ہم اپنی رائے سے خود فیصلہ کرتے۔ تو جن قوموں نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا ہے ان کا حشر دیکھیں آپ، انہوں نے مندر بنا دیے، انہوں نے پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں بنا دی، ان پہ چڑھاوے کیلے چڑھائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس رب کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان کے پاس مستند نہیں ہے، لہذا پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ، انہوں نے اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں نا مولوی صاحب، پشتوں میں یہی کہتے ہیں نا اخپل طریقہ۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ رب ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہیں گے یہ ہمارے باپ دادا سے ہم نے یہ طریقہ پایا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں نہ فزکس میں ملیں گی، نہ کیمسٹری میں، نہ میتھ کی کتابوں میں، نہ کمپیوٹر کی کتابوں میں۔ ہمیں یہ چیزیں جس نے پیدا کیا وہ بتاتا ہے۔ اس نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ تمہیں رب کو خوش کرنے کے لیے جو عبادت ہے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ عبادتیں 4 قسم کی ہیں، اور چاروں قسم کی عبادتیں تم نے کرنی ہیں تاکہ تمہارا رب سے رشتہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ اگر اللہ ہمیں نہ بتاتا تو ہماری سمجھ میں نہ آتا۔ تو بھائی وہ آپ کو علماء سے سیکھنی ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بننا چاہتا ہوں، اور اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خالق کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے۔ بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ خالق کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے بتایا۔ تبھی میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن صحیح، معاذ اللہ صحیح کتاب نہیں ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لا کے دکھاؤ۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں اور معاذ اللہ قرآن بھی صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی نازل کیا ہی نہیں۔ اللہ نے پھر ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو غلط ہے بھائی، اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسا دنیا میں ممکن ہے ریاست ہو مگر ریاست کا قانون نہ ہو۔ شاید میں انگلش تو اور زیادہ اچھی جانتے ہیں آپ، میں ٹی وی میں تو نہیں آ رہا نا بھائی، ہے بھائی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ دیکھو آپ تھائی لینڈ میں ہو، بینکاک میں ہو، ایک ریاست ہے، ملک ہے، اس کا کوئی قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امریکہ میں جاتے ہو تو کوئی لا ہے یا نہیں؟ اب مثال آپ سڑک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، بتی لال ہو رہی ہے، گرین ہو رہی ہے، آپ کو اس سے پرواہ نہیں، گاڑی چلاتے چلے جا رہے ہیں، پولیس والا پکڑ لے گا آپ کو، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہو گے کہ بھائی میں تو سمجھا تھا امریکہ میں ڈرائیونگ کا کوئی قانون ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے کہا چلو چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیسے ممکن ہے، ایک اسٹیٹ ہو، ایک حکومت ہو، اور اس نے اپنی رعایا کو چلانے کے لیے کوئی لا ہی نہ بنایا ہو، یہ تو بھیڑ چال ہو جائے گی۔ تو جب ایک دنیا کا معمولی سا حکمران کوئی لا دیتا ہے، کوئی قانون دیتا ہے، جو جس کائنات کو جس خدا نے بنایا اس نے انسانوں کو کوئی قانون یا کسی لا کا پابند نہیں بنایا ہوگا، اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ اخپل طریقے سے زندگی گزارو بھائی، ہیں بھائی، جیسی چاہو زندگی گزارو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اچھا بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں بھائی، پہلے تو نیت کرتے ہیں نا اچھے بنیں گے، دیکھو نہیں بنیں گے نا اچھے تو اللہ نے پھر اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے کہ یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہو اچھا بن جاؤ چاہو برا بن جاؤ، اچھے بنو گے تو مر کے تم بھی ہڈیاں ہوگے ختم ہو جاؤ گے، برے بن کے آؤ گے تو مر کے ختم ہو جاؤ گے، کوئی پرابلم نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے لال بتی جل رہی ہے تو مرضی ہے رک جاؤ، مرضی ہے نہ رکو، رکو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکو گے تو توڑتے ہوئے پھوڑتے ہوئے چلے جاؤ۔ جا سکتے ہیں پھوڑتے ہوئے، ہیں بھائی؟ بھائی جب قانون ہے لال بتی پہ رکنے کا تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ کراچی میں کہتے ہیں آپ کے باپ کو بھی رکنا پڑے گا، جتنا حکومت مضبوط ہوگی اتنا ہی باپ دادا کو رکنا پڑے گا وہاں پہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟
ہاں اگر قانون ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لال بتی سگنل توڑنے پر ایک اچھی حکومت آپ کو سزا دیتی ہے، اور جو خالق کائنات ہے اس نے 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے اور ایک لا اور قانون دیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سب ختم. نہ اچھوں کو کوئی انعام ملے گا، نہ بروں کو کوئی سزا ملے گی. یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار، کیا برے اور اچھے لوگوں کو ایک جیسا میں ٹھکانہ دے دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ما لکم کیف تحکمون، اللہ کہتے ہیں کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد ایک دن رکھا ہے جس میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جب تم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو تو زندہ کون کرے گا. فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ جس رب نے تمہیں ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے. جو تمہیں چلتے پھرتے آدمی کو مٹی بنا سکتا ہے وہ مٹی کو چلتا پھرتا بھی بنا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کر سکتا ہے یہ کام. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. سورہ حج آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیسے اٹھیں گے، کیونکہ سارا مدار ہی اس پر ہے نا. اگر آپ موت کے بعد کی زندگی نہیں مانتے تو اچھا بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیونکہ جب کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو بروں کو تو زیادہ ملتا ہے. یہاں پہ اچھے تو بعض دفعہ جھوٹے کیس میں اندر اور برے ترقی کر کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ بھائی؟ اچھا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے، مخلوق کی، اس ٹینشن میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اے لوگو جو ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا اچھے بن جاؤ، اس لیے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم کی آگ ہے. تو آپ کے اچھوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کے کہتے ہیں آپ کے تو اچھے بھی، آپ کسی سے پیسے نکالنے جائیں نا تو اگر آپ شریف آدمی ہیں، بدماشی نہیں ہے، تو آپ کہیں بھائی میرے پیسے دے دو، کہیں گے میں نہیں دے رہا، آپ کہیں گے ریکویسٹ کریں گے دے دو بھائی، مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو شرافت سے واپس گھر آ جائیں گے. لیکن اگر آپ محلے کے دادا ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بھائی پیسے دے دو، کہہ رہے نہیں دوں گا، تو آپ کہیں گے آپ کے اچھوں کو بھی دینے پڑیں گے. تو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہے اچھے بن جاؤ چاہے برے بن جاؤ. اللہ نے کہا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ناکامی اللہ نے رکھی ہے. یہی اسلام کی دعوت ہے جس کے لیے اللہ نے مسلمان کو حکم دیا کہ یہ دعوت تم نے دنیا کو پہنچانی ہے. لیکن افسوس مسلمان ہی اس سے اس دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑھ کر اسی سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ نے سورہ حج میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ ثم من علقہ. اے لوگو تمہیں اگر یقین نہیں آتا نا یہ مردے جو بالکل مٹی ہوتے ہیں زندہ کیسے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی پہ غور کرو. پہلے تم مٹی تھے، مٹی کو اللہ نے خوراک کی شکل میں تمہارے والدین کے پیٹ میں پہنچایا مختلف چیزیں بنا کے، پھر اس سے اللہ نے پانی کا ایک غلیظ قطرہ بنا دیا. اس مٹی کو دیکھو اور اس منی کے قطرے کو دیکھو، کوئی میچنگ نظر نہیں آئے گی. فرمایا پھر وہ ماں کے پیٹ میں اسی غلیظ پانی کو میں ایک خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں، بلڈ بنا دیتا ہوں اس سے. حالانکہ اس پانی کو دیکھو اور بلڈ کو دیکھو کوئی ریلیشن آپس میں نظر، بولو بھائی، نہیں آتا. سائنس تو اب اس لیے مانتی ہے کہ وہ تو مشاہدہ کر رہی ہے نا. مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو سائنسدان بھی اس کا انکار کر دیتے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب اس لیے مانتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. فرمایا پھر اسی بلڈ کو، اسی خون کو گوشت میں تبدیل کر دیتا ہوں، اسی میں ہڈیاں بنا دیتا ہوں، اسی فکسون العظام اللحما، انہی ہڈیوں کے ڈھانچے پہ گوشت چڑھا دیتا ہوں، اسی میں آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، گردے، کلیجی، ہر چیز بن رہی ہے اور بغیر کسی مزدوروں کے اپنی اپنی جگہ پہ اس کی فٹنگ بھی. کوئی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جو باقاعدہ چھینی ہتھوڑا لے کے آنکھیں فٹ کر رہا ہو، بھائی ٹھک 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 آنکھیں یہاں لگا دو، گردے یہاں فٹنگ کر دو اس کی، ہے بھائی کوئی ہوتا ہے؟ اور یہ بن کس چیز سے رہا ہے؟ روٹی سے. جو بھی ماں کھائے گی بچے کی آنکھیں بھی بنیں گی،
بچے کی ناک بھی بنے گی, بچے کا دل بنے گا, گردے بنیں گے. روٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں لے جا کے ہر چیز میں تبدیل کر رہے ہیں. اس کیسی قدرت کی شاہکاری ہے. مٹی سے, روٹی سے سب کچھ بن رہا ہے, سب کچھ بن رہا ہے. پھر عجیب بات, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. دودھ بنتا ہے اور سپلائی بھی خود بخود اس کی ماں کی چھاتیوں میں ہو جاتی ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا, مگر اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور وہ حلق میں کیسے, بولو بھائی, کیسے اترے گا وہ حلق میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مٹی سے پانی بنا دیا, پانی سے پھر گوشت خون بنایا, گوشت خون سے پھر گوشت بنایا, گوشت سے پھر پورا انسان بنایا, پھر پورے انسان میں آنکھ لگا دی, ناک لگا دی, دل بنا دیا, جگر بنا دیا. تو وہ مٹی سے تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا کیا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, اس میں اللہ نے غیر مسلموں کو بھی خطاب کیا ہے. اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں تردد ہے کہ کیسے ہوگا, ایسے ہوگا جیسے یہ ہوا ہے, ایسے ہوگا جیسے پہلی مرتبہ ہوا. ہاں تم نے ایک طریقہ دیکھ لیا اس لیے ایمان لے آئے, دوسرا طریقہ تم نے دیکھا نہیں ہے تو اشکال کرتے ہو کیسے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اس نے ایک طریقہ تمہیں اس لیے دکھایا یہ اپنی قدرت بتانے کے لیے کہ جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی کر سکتا ہے. تو بھائی ہمارے اچھوں کو بھی اچھا, بولو بھائی, بننا پڑے گا, ورنہ ٹھکانہ بہت برا ہے. دنیا بھی عذاب بنے گی, آخرت بھی عذاب بنے گی. ان غیر مسلموں کی جو دنیاوی عیاشی ہے اس کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. سکون تباہ, یہ نیچرل لائف تھوڑی ہے. اگر یہ نیچرل لائف ہوتی, اس میں سکون ہوتا, تو بتاؤ خودکشی کا ریشو مسلمانوں میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ حالانکہ پریشانیاں مسلمانوں میں زیادہ ہیں. ہمارے یہاں نہ روزگار ہے, نہ بجلی ہے. میں تو وہ واٹر سپلائی والوں سے کہتا ہوں یا تو یہ نلکے بھی لے جاؤ بھائی, ہیں یہ کیوں دل دکھانے کے لیے رکھے ہوئے. جہاں سے ہوا آنی چاہیے کھڑکی سے وہاں سے ہوا نہیں آ رہی, اور جہاں سے نہیں آنی چاہیے نلکا کھولو وہاں سے کیا آ رہا ہے, ہوا آ رہی. ٹینکر ڈلوا رہے ہیں پورے ناظم آباد میں, آپ دیکھیں لوگ, اور وہ ٹینکر گلی کا پورا گلی روک کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. پارکنگ متاثر ہوتی ہے, لوگ چلتے ہوئے ادھر سے ادھر, ادھر سے. پھر ٹینکر والے کا پتہ نہیں ہوتا, وہ 10 ٹینکر اچھے ڈالتا ہے, ایک کھارے پانی کا بھی ڈال کے چلا جاتا ہے اس میں. وہ ایک ٹینشن, اس سے جو پیٹ کی بیماریاں, یہ ٹینشن ہے. اگر یہ لوگ دیکھ لیں یہ تو 4 دن بھی زندہ نہ رہ سکیں. مسلمان اتنی ٹینشنوں میں بھی کیا ہے, 2-4 حکومت کو گالیاں نکالے گا, پھر وہی لائف, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتا. بے روزگاری, غربت, مہنگائی. لیکن پھر بھی خودکشی کا ریشو سب سے کم کس میں ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے غیر مسلم کہ مسلمانوں میں طلاق اتنی آسان ہے, زبان سے بولو علیحدگی, اور غیر مسلموں میں طلاق بہت مشکل, عدالت جانا پڑتا ہے, لا ہے, قانون ہے. میں نے کہا اتنی آسان ہے, مگر طلاق کا سب سے کم ریشو کس میں ہے؟ مسلمانوں میں. آپ کے ہاں بہت مشکل, مگر پھر بھی بہت آسان, بہت آسان. کیونکہ ٹینشن برداشت نہیں کرتے آپ لوگ, ہم برداشت کر لیتے ہیں, ہم ساس کو بھی برداشت کرتے ہیں. سالوں کی الگ ٹینشن ہے بھائی, کیا خیال ہے, سالوں کی ٹینشن الگ, بچوں کی الگ ٹینشن, سب برداشت کر کے بھی سروائیو کر جاتے ہیں بھائی, ٹائم پہ مرتے ہیں. وہ اگر ہم مرتے ہیں تو خوراک اچھی نہ ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں, کھا عجیب چیزیں رہے نا. ہماری حکومتیں نہ ہمیں صاف پانی دیتی ہیں نہ صاف خوراک دیتی ہیں. تو یہ دنیا کا بھی عذاب ہے, لیکن اصل دنیا کا نہیں ہے, اصل تو کہاں ہے؟ آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہوا ہے عذاب. تو بھائی ہمارے اچھوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا. اب میں جلدی سے اچھائی کسے کہتے ہیں اس کو بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں, ختم کرتا ہوں. تو پہلا معاملہ کس کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے؟ خالق کے ساتھ. تو غیر مسلموں کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے کہ رب کو جس نے ہمیں بنایا ہمیں اس سے کیسے خوش کرنا ہے, لہذا انہوں نے اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, پشتوں میں اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اخپل طریقہ نہیں ہے, ہمارے پاس کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کا. اس میں اللہ نے ہمیں 4 قسم کی عبادتیں دی ہیں. ایک نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اور بولو بھائی حج. اور ان میں فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں. نماز میں 5 نمازیں فرض ہیں. آج سے عزم کریں کہ اپنا اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہم 5 نمازیں پابندی سے, بھائی عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس مسجد میں امام صاحب کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. یونیورسٹی کی مسجد ہے نا,
تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں جو مسلم ہیں؟ 300. تو سب یہاں کا جو نہیں ہے نا یہاں بھی بیان میں، آپ لوگ ان کو بھی محبت سے بولو نا بھائی، سمجھائیں کہ یار مسلمان ہیں، یہ تو اسلام کا رکن ہے نا. ہم یہاں آ کے بہہ جائیں اسی رو میں؟ ہمیں تو عبادت کرنی ہے نا اللہ کی. تو 5 ٹائم پابندی سے فرض نماز پڑھنی ہے. پھر جیسے ہوٹل میں، جب یہاں نہیں پتہ، پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل میں ایک تو پلیٹ ملتی ہے پیسوں کی اور کچھ گریویاں بھی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نہاری ختم ہو گئی تو یار گریوی لے آؤ، تو وہ لاتا ہے نا گریوی، کہتا ہے چلو آپ نے پورے پیسے دیے تو تھوڑا میری طرف سے بھی. تو اللہ نے گریوی بھی رکھی ہے نماز میں کہ کچھ تو فرائض ہیں اور کچھ تمہاری طرف سے کیا اضافی گریوی بھی لگے گی. اس سے یہ ہوگا کہ بھائی گریوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سالن میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو آدمی گریوی سے اس کی تلافی، پیٹ نہیں بھرتا نا بعض دفعہ سالن سے، تھوڑی سی روٹی بیوہ ہو گئی ہے، بچ گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ بھی نمٹ جائے گی. تو اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ فرائض واجبات میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں یا تہجد کی اللہ کسی کو توفیق دے دے تو وہ گریوی کا کام کر کے وہ اس کی کیا کر دیتی ہیں؟ تلافی کر دیتی ہیں. تو پہلی چیز کیا کرنی ہے بھائی؟ پابندی سے سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے جتنے یونیورسٹی میں لوگ ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ. سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کے مسائل آپ علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. تو جیسے فرض ایک زکوٰۃ ہے تو اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ میں بھی گریویاں رکھی ہیں، وہ صدقات و خیرات ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے. پورے سال مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں اہل اسلام کی جو تعریف کی ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمایا جو نیک لوگ ہیں، جو ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، جس میں غریب بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، جو بھی محتاج نظر آئے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب پہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں خرچ کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پہ بھی خرچ کیا ہے. صدقے کا ثواب صرف مسلمان پہ نہیں ملتا، یہودی، عیسائی، جو بدھسٹ لوگ ہیں، ان پہ بھی خرچ کرنے کا ثواب بولو بھائی ملتا ہے. حتیٰ کہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. فی کل کبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل رطبۃ ذی کبد اجر، اللہ نے ہر تر جگر والی مخلوق پہ خرچ کرنے میں بولو بھائی اجر رکھا ہے. تو مسلمان بھی کنجوس ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس کو؟ اللہ. غیر مسلم بھی خرچ کرتا ہے مگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. مسلمان خرچ کرتا ہے تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس کی اللہ نے، اب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی حاجات پوری کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ تھینک یو مت کہنا، شکریہ بولو بھائی مت کہنا، کیونکہ ہم تمہیں جو کر رہے ہیں تمہارے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، ہمیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب خرچ کر کے آپ بھائی میں نے یہ جو موبائل ہے نا میں نے دیا تھا، وہ ملا نصیر الدین کا آپ لوگوں نے سنا، بڑا دلچسپ ہے، تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، دور ہو جائے گی. وہ ایک ملا نصیر الدین، نماز کتنے بجے سنا دوں اگر وقت ہے تھوڑا سا. وہ ملا نصیر الدین صاحب ایک سیاست دان تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تقریر کرنی ہے، اگر یہ جو پاجامہ آپ کا بڑا خوبصورت ہے یہ اگر مجھے مل جائے تو میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر، پہلے زمانے میں تو بڑی قیمتی ہوتی تھی نا یہ چیزیں، تو میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا اور بڑا اچھا لگے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لیکن میری شرط ہے کہ جلسوں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو ملا نصیر الدین سے انہوں نے وہ پاجامہ لیا اور بڑا اچھا سا خوبصورت سا پاجامہ تھا، وہ لے کے سیاست دان تقریر میں گیا اور قوم سے خطاب. اچھا تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ تعارف میں کرواؤں گا آپ کا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. ملا نصیر الدین نے تعارف کروایا کہ بھائی یہ قوم کے بڑے آدمی ہیں، ان کو ووٹ دیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں، لیکن جو پاجامہ پہنا وہ میرا ہے، جو ان کا پاجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے. جلسہ ختم ہو گیا، انہوں نے آ کے بتایا یار یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب نہیں بتاؤں گا. اگلا جلسہ ہوا، ملا صاحب نے تقریر کی،
بڑے زبردست سیاستدان ہیں، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اور ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا بولو بھائی، جو انہوں نے پجامہ پہنا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ انہی کا ہے. اس کو بڑا غصہ ہے، یار اس پجامے کا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا ہے یا تیرا ہے. ملا صاحب نے کہا بس ایک چانس اور دے دو، اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ میرا ہے یا تمہارا ہے، بے فکر رہو. اگلا جلسہ ہوا، تقریر کی، بھئی یہ بڑے زبردست ہیں، یوں ہیں فلانا، اور ان کا جو پجامہ ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں بتانا چاہتا آپ کو. ان کا جو پجامہ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو رپورٹ پیش کرنا، اور لوگ شک میں پڑ گئے، پتہ نہیں یار پجامے کا کیا کیس ہے. تو یہ تو خیر ایک چٹکلا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمان جب کسی کو کھلاتا ہے، کسی پہ خرچ کرتا ہے، تو کس کے لیے؟ دو چیزیں پتہ، ایک تو کرتا ہے، ہمیں اپنے مال سے، آپ کے جو کلاس فیلو ہیں ان کو کوئی ضرورت ہے، کسی کو فیس بھرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تعلیم کے لیے، اور آپ کو اللہ نے اچھی آمدن دی ہے، آپ اس سے پوچھیں یار کوئی فیس کا پرابلم ہے تو تھوڑی سی تعاون میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. اللہ نے حق بتایا نا، والجاری ذی القربى والجار الجنب، فرمایا جو بھی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کا اللہ نے تم پر حق رکھا ہے. آپ اجنبی نہیں بن سکتے بس سلام دعا کی حد تک، اور بالکل ایسے کنی کترا کے نکل گئے جب ضرورت پڑی تو. ہمیں خرچ کرنا ہے، یہ دوسرا اسلام کا حکم ہے. کیا حکم ہو گیا؟ نماز کے بعد خرچ کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کے. تیسرا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہے روزے، جو رمضان میں پابندی کے ساتھ رکھنے ہیں. یہاں بڑا اختلاف بھی شروع ہو گیا، وہی پاکستان والا کہ ایک دن پہلے ایک دن. جو یہاں کی کمیٹی ہے نا، جو بھی یہاں کے مفتی اعظم ہیں، یہاں بڑے مشہور عالم ہیں، تو جو کمیٹی فیصلہ کرے اسی کو فالو کرنا ہے. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائی، جو کمیٹی کہہ رہی ہے سب اسی کو فالو کر رہے ہیں. اب کوئی کیسی بہترین تحقیق لے آئے، آپ اٹھا کے دیوار پہ مار دو. جو بھی مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کر رہا ہے نا تحقیق کے نام پہ، تو کتنی اچھی تحقیق کرے، بولے بھائی یہ تحقیق سائڈ پہ رکھو، ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ اس دن جس دن پبلک روزہ رکھے، اور عید اس دن جس دن لوگ عید منائیں. تو جب سب ایک طرف جا رہے ہیں اور ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، بس وہی جو فیصلہ کرے گی اسی کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. تو رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے، اور زندگی میں ایک دفعہ حج، یہ اللہ کے حقوق. جلدی 2-4 احکام موٹے موٹے مخلوق کے حقوق سے متعلق. تو اللہ نے مخلوق کے بھی حق ہم پر رکھا ہے. مخلوق کے حق میں اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. یہ چیز آج معاشرے سے نکل رہی. سب سے پہلے والدین ہیں، آپ کو اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے، فون کر کے خیریت پوچھنی ہے، پیسے دے کے تعاون کرنا ہے، یا کسی بھی طریقے سے. جو نان مسلم لوگ ہیں ان کے ہاں والدین کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ویسے ہر ایک سے اچھی طریقے سے ملتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں ماشاءاللہ، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے کہ جب آپ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. ہمارے یہاں کوئی جتنی بھی بدتمیزی سے بات کرے، ابا کو تو کم از کم گھر میں رکھتا ہے نا، وہ ہے بھائی، ابا کو تو کم از کم گھر میں رکھے. تو اپنے سب سے پہلے کون ہیں؟ اپنے والدین. اور ان کا اللہ نے حق بیان کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا ہے. پھر قریبی رشتوں میں بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں. مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے. آپ کی بیگمات بہت سے میرڈ بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، آپ نے یہاں گرل فرینڈیں بنانا شروع کر دیں تو یہ بیوی کے ساتھ وفا، بولو نا بھائی، نہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو؟ اگر چاہتے ہو تو پھر غیرتی کے خلاف ہے، پھر تو بیان ہی فضول ہے. تو خود بھی کسی کے ساتھ بے وفائی، بولو بھائی، نہیں کرنی. اللہ دیکھ رہا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں اس کے. اولاد ہے، والدین ہیں، اور جو ان میرڈ ہیں تو بھائی بہن ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ بھائیوں سے پورے سال ہوتی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو جڑے تم اس سے جڑو. فرمایا اگر وہ توڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تم نے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم جوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے. آپ نے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے، بہنوں سے بات کرنی ہے، رشتہ داروں سے بات کرنی ہے. ابا کے والد ہیں، ابا کے بھائی ہیں، چچا تایا یا پھوپھی، جو قریبی رشتے ہیں نا جن سے نکاح حرام ہے، یہ بہت ان کی ویلیو ہے اسلام میں. ان رشتوں کو جوڑنا یہ مخلوق کا سب سے پہلا حق ہے. پھر قرآن نے آیت میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ سب سے پہلے قرابت دار ہیں، پھر والجار، پھر پڑوسی کا درجہ آتا ہے. پڑوس کا مطلب یہ نہیں کہ جو
انڈیا میں یا پاکستان میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، وہ بھی ہے۔ پڑوس کا مطلب جو بھی آپ کے ساتھ صبح و شام اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کی خیر خواہی، اپنا نوالا بولو بھائی، ان کے منہ میں ڈالنا ہے۔ کھانے پینے میں اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کھانے میں ماشاءاللہ لیگ پیس گھما کے ادھر لے آئے آپ، ٹھیک ہے، اور چانپیں اس کی طرف، چانپوں پہ تو گوشت ہی کم ہوتا ہے نا۔ تو انسان کھانے پینے میں کس کو ترجیح دے؟ دوسروں کو۔ اور ضرورت میں کس کو ترجیح دے؟ بولو بھائی، دوسروں کو۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس سے زندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی ضرورت کا خیال نہ رکھیں، اپنی ضرورت کا بھی رکھیں، لیکن دوسرے کو بھی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عرب تھے، امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے، پلین میں جب وہ بیٹھے، بڑی بڑی داڑھی ان کی، تو ایک گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، ان کو دیکھ کے نا گورے نے منہ ادھر پھیر لیا کہ یہ مسلمان ہے، پتہ نہیں یہ بم نہ رکھا ہوا ہوگا داڑھی کے اندر اس نے، جو ایک امیج مسلمانوں کا دنیا میں بنایا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ ان کی ہیش ٹرے جو ہوتی ہے، وہ جب بھی ایئر ہوسٹس آتی کچھ لے کے، تو وہ جو گورے کی جو ٹرے ہے نا، وہ خود کھول دیتے یہ عرب، اور کوئی بھی چیز جب ایئر ہوسٹس ان کو دیتی تو وہ پہلے کس کے سامنے رکھتے؟ گورے کے سامنے، بھائی پہلے آپ، ہر چیز میں پہلے آپ۔ گورا بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو بڑی تمیز سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو بہت مزے سے باتیں کر رہا ہے اور بہت میرا اکرام کر رہا ہے۔ تو اس گورے نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ میرے ساتھ مجھے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس عرب نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے، جو بھی آپ کے ساتھ سفر میں یا کہیں بھی ہے اس کو کیا دے؟ یکرم کا مطلب ہے عزت دے۔ خدمت الگ چیز ہے، عزت بولو بھائی الگ چیز ہے، عزت دے اس کو۔ بڑا حیران ہوا، اچھا یار، پھر اس نے کہا اور کیا بتایا تمہارے نبی نے؟ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں بتانا شروع کر دی، بہت کچھ بتایا۔ اس نے کہا یار میرے ذہن میں تو اسلام کا یہ تصور بالکل بھی نہیں تھا۔ ہمارے ذہن میں تو بم رکھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، مارا ادھر پھینک دیا، چار ادھر پھینک دیا، وہ کافر، وہ جہنم، وہ فلانا، وہ ڈمکانا، شادیاں، ٹھیک، شادیاں تو کرتے ہی ہیں مسلمان، وہ غلط نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا مسلمانوں کی شادیاں کا، وہ غلط ہے۔ تو وہ عرب کہتے ہیں کہ اتنا وہ انگریز متاثر ہوا کہ جب جہاز لینڈ کیا ہے نا، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا۔ جہاز کی اڑان سے پہلے کیا کیفیت تھی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، منہ ادھر، اور جہاز کے اترنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اکرام جار، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کی عزت۔ ہم بجائے عزت دینے کے، اور ہم جب اسکول میں تھے نا تو ہم لڑتے تھے ڈیسکوں پہ، کہتے یہ میری جگہ ہے، ادھر تھوڑا سا آیا نا تو ایسے کو نہیں ماروں گا میں، جیسے اسکولوں میں بچے لڑتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے آپ نے اپنی بھی تھوڑی سی جگہ اس کو دے دینی ہے۔ تو بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں، تو یہی چیزیں ہم بڑے ہو کر بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر تو بھائی ان چیزوں پر عمل کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے یہاں یونیورسٹی میں دین کا ماحول بنانا ہے، ایسا عمل کرنا ہے کہ ان غیر مسلموں کو بھی آپ نے اسلام کی طرف لانا ہے۔ اس کے لیے آپ ہفتے میں ایک دن اگر گیدرنگ کر لیا کریں، مسجد میں آ کے امام صاحب کے ساتھ بیٹھ جایا کریں کہ امام صاحب کچھ تھوڑی سی ہمیں بھی دین کی تعلیم دیں، کچھ اسلام کے احکام سکھائیں۔ ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، جن کو قرآن نہیں آتا، ہم جہاں اتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، ہم تھوڑا سا وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں آ کے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ آپ بیٹھیں اور تھوڑا سا سیکھیں، اور پھر اس کو آگے بھی سکھانے کی کوشش کریں، تاکہ اچھے ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ہم اچھے انسان بھی بولو بھائی بن سکیں، تاکہ ہمارا دنیا کا فیوچر اگر اچھا ہو تو آخرت کا فیوچر بھی اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔